السلام علیکم ناظرین، سینٹ کے الیکشن کے رزلٹ آ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک بڑا مارکا تھا جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اپسیٹ ہوا ہے۔ یوسف زئی گیلانی نے 5 ووٹوں کے مارجن سے حفیظ شیخ کو سینٹ کا الیکشن ہروا دی ہے۔ اب اس کا حکومت پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس سے حکومت ہلے گی یا نہیں ہلے گی؟ اور پی ڈی ایم کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ سمیع ابراہیم صاحب موجود ہیں۔ سمیع صاحب، سینٹ کا بڑا الیکشن اور ایک اپسیٹ ہو گیا، اب اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ پر؟ دیکھیں، اگر پالیٹکس کی بات کریں تو پالیٹکس گیم ہے پرسیپشنز کی۔ تو اپوزیشن نے اس الیکشن کو پرسیپشن یہ دیا تھا کہ یہ ہم ہرائیں گے الیکشن عمران خان کو اور ثابت کریں گے کہ اب وہ اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اکثریت؟ کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے سے ہٹ گئی ہے اور اب ایجنسیز ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور سائلنٹلی یہ میسج تھا کہ اب وہ نئے سیٹ اپ کے لیے تیار ہیں، یعنی ان کے ساتھ وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس پرسیپشن کی حد تک یوسف رضا گیلانی کو تو انہوں نے ہرایا ہے۔ زرداری صاحب امرجڈ ایز اے گریٹ پلیئر اگین اور ایک بڑے شکاری کی حیثیت سے آئے ہیں، لیکن یہ جو ووٹ ہے اس کو ہم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں نو کانفیڈنس سے تعبیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی ایوان میں جو پی ٹی آئی کی خاتون امیدوار تھیں فوزیہ ارشد، انہوں نے مسلم لیگ نون کی امیدوار کو ہرایا۔ 174 ووٹ انہوں نے لیے، 180 181 سے 4-5 ووٹ کم ہیں، جو 5 ووٹ ریجیکٹ ہوئے، لیکن ووٹ انہوں نے لیا۔ اب اس کو پی ڈی ایم اس بات سے تعبیر کرے گی پورے پاکستان میں کہ اب یہ جانے والے ہیں، اور سب سے پہلے مرحلے میں وہ کوشش کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ منتخب کروائیں۔ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ زیادہ ووٹوں سے گیلانی صاحب کو جیتنا چاہیے تھا، لیکن وہ اب یہ گیلانی صاحب کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک اس کا اور جو الیکشن کا ہمیں سمجھ میں آئی بات کہ اوپن پیسہ ہے، ویڈیوز آئیں، آڈیو چیٹس آئیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ڈیفننگ سائلنس، بالکل جیسے ان کو کوئی آواز ہی نہیں گئی۔ ڈھسکا کا جو الیکشن تھا اس کو فوری طور پر رات کو پریس ریلیز، چیف سیکرٹری کہاں ہے، پولیس کہاں ہے، بڑا ایک انہوں نے پلے کیا، لیکن یہاں پر ایک بڑی پوری اسرار سی خاموشی ہے۔ اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ پرائیویٹ کنورسیشن میں یہ کہتے ہیں کہ بس سمجھا کرو کام شروع ہو گیا۔ میرا نہیں خیال کہ کام شروع ہوا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو کچھ ایک تو اپنی ٹیم پر فوکس کرنا ہوگا۔ انہیں جس کو انہوں نے ڈسکا الیکشن کا چارج دیا، جس ٹیم کو، ان کی پرفارمنس بہت پور رہی۔ پھر یہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کے معاملے پر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت پور رہی۔ اب صرف ٹی وی پر آ کے سٹیٹمنٹس دے دینا یا ٹویٹس جو ان کے ترجمان کرتے ہیں، اس پالیسی سے نکلنا ہوگا۔ آپ کے جو الائز ہیں یہ بالکل سامنے ظاہر ہو گیا کہ وہ آپ سے خفا ہیں، آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگ آپ سے خفا ہیں، تو ان کو منانے کے لیے تو ایک ہیکٹک کوشش کرنا ہوگی۔ لیکن اینڈ پہ میں یہ کہتا ہوں، ایک چیز جو سامنے نظر آئی ہے اس پارلیمانی نظام میں، جو پاکستان کا اس وقت موجودہ نظام ہے، اس میں اتنا زیادہ پیسہ انوالو ہے کہ اس کو آنیسٹی کے ساتھ، موریلٹی کے ساتھ آپ شکست نہیں دے سکتے۔ لیکن سمیع صاحب، ایک سب سے اہم چیز جس سے یہ ساری گیم جس چیز پر ساری چیز کھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرسیپشن تھا کہ عمران خان صاحب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو شاید گورنمنٹ ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ اب ریسنٹلی اپوزیشن پی ڈی ایم نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ دسکا کے الیکشن اس کو رکنا، عمران خان صاحب کا آرڈیننس لے کے آنا، اس کے بعد کورٹ میں چلے جانا، سپریم کورٹ میں چلے جانا، ان کی فرسٹریشن، یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں اور آج کے الیکشن کا رزلٹ دیکھیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی کھڑی ہے یا ان کے اپوزیشن کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے؟ نہیں، اگر میں پورے پاکستان میں اگر الیکشن دیکھوں تو اس میں تو مجھے کہیں پر کوئی بڑا اپسیٹ نظر نہیں آیا۔ بلوچستان میں آپ دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، کے پی میں دیکھیں، پی ٹی آئی نے اپنی سیٹس جیتی ہیں۔ اسلام آباد میں بھی خاتون نشست انہوں نے جیتی ہے، لیکن سر امپیکٹ ایک ہی سیٹ پہ آنا تھا، وہ تھا وہ یوسف میں گیلانی کا۔ وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اس پہ زرداری صاحب نے بہت پیسہ لگایا، اور اب اگر میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی، تو دیکھیں اس کا جواب آپ ذرا تھوڑا سا غور سے، سنجیدگی سے سوچیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو پھر یہ لوگ جو بھارت کی ہیجمنی چاہتے ہیں، جو پاکستان کی فوج کو گالیاں نکالتے ہیں،
پھر اگر وہ نیوٹرل ہوتی ہے تو پیسے کے زور پر یہ پاکستان کے حکمران بن سکتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے لمحہ فکری ہے. جو لوگ جو بیانیہ مریم نواز صاحبہ کا، جو بیانیہ نواز شریف صاحب کا، جو گفتگو مولانا فضل الرحمان نے کی، اور آج بھی جو ایجنسیوں کے حوالے سے بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب جو باتیں کر رہے تھے، تو اگر اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے اور وہ بالکل پیچھے بیٹھ جاتی ہے، تو پھر جو بھارت کا بیانیہ ہے، جو کشمیر کا ایشو ہے، جو پاکستان کے دوسرے امپورٹنٹ سینسٹیو ایشوز ہیں، اس پر تو ایسے لوگ آ جائیں گے جو واشنگٹن کی طرف دیکھ کر فیصلے کریں گے، جو دلی کو سنیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو نیوٹرل ہونا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، پوری پاکستانی قوم کو آنکھیں کھول کر سوچنی چاہیے، دیکھنی چاہیے یہ بات کہ پھر یہی لوگ اسی طرح کے جو چار چار بازیاں لگا چکے ہیں باہر، جن کی پراپرٹیز ہیں، وہ یہ آ کے حکومت کریں گے یہاں پہ. اچھا سمیع صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کی اگلی چال کیا ہوگی؟ سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ منتخب کرایا جائے گا. اس کے بعد وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف نو کانفیڈنس کے لیے موو کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم کو مفلوج کریں گے. ان کی پالیسی تو یہ ہوگی. اسی لیے میں نے کہا وزیر اعظم کے لیے نہایت اہم ہے کہ وہ اپنے الائز کے ساتھ معاملات کو درست کریں، اور دوسرا اپنی ٹیم کو بہتر کریں. مس گورننس کے بہت سارے ایشوز ہیں. اب دیکھیں، پاکستان میں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. یہاں پر جو مس گورننس ہے، جو پولیس کلچر ہے، جس طریقے سے لوگ دفاتر میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ کسی پیسے کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے. ایک اچھی گورننس کے لیے آپ کو اچھے ایڈمنسٹریٹر چاہیے، اپنی ٹیم اچھی چاہیے، خوش آمدیوں سے جان چھڑائیں، اور ایسی ٹیم لے کے آئیں جو کرپٹ لوگوں کو پکڑے اور لوگوں کو یہ نظر آئے کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی آئی ہے. دس از دا اونلی وے عمران خان کین فائٹ. آج بھی وہ ایماندار آدمی ہے، لیکن اس نظام میں جہاں اتنا پیسہ ہے، لوگوں کے پاس بلیک منی ہے، صرف آنیسٹی اور موریلٹی سے آپ ان کو نہیں ہرا سکتے. آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے عوام میں اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے. تو وہ تبھی آئے گی جب عوام کو آپ کچھ دکھائیں گے کہ دیکھیں دس از واٹ آئی کین ڈو. بہت شکریہ سمیع صاحب. بالکل، اگر عمران خان صاحب آگے مستقبل میں چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں تو ان کو اپنی ٹیم جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ایماندار ہیں اور ان پر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، لیکن ان کی ٹیم جو ہے اس کی وجہ سے ان کو اس طرح کی ناکامیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں. تو امید ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم کی طرف دیکھیں گے. بہت شکریہ ناظرین. اللہ حافظ.